ویلکم بیک. آج کا ٹاپک نیشن اینڈ نیشنلزم. تو جیسا کہ حکیم صاحب فرما رہے تھے اور آگے بھی فرمائیں گے, بتائیے سر. علی, ون آف دی گریٹسٹ اسٹرینتھس آف مسلم سیولائزیشن از کہ یہ جیوگرافی میں بند نہیں ہے. ٹھیک. یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ اگر اس کی انٹینسٹی اور پوٹینشیل کا ہم اندازہ کر لیں. دیکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو اس وقت سیولائزیشن بنی وہ انٹر کانٹیننٹل سیولائزیشن تھی. یعنی ایک طرف حضرت بلال حبشی ہیں وہاں پہ جو حبشہ سے آئے, افریقہ سے آئے, اینڈ ہی بیکمز پارٹ آف دیٹ کمیونٹی. ایک طرف سلمان فارسی ہیں جو پرشین امپائر سے چلتے ہوئے آتے ہیں, اینڈ ہی بیکمز پارٹ آف دا کمیونٹی. ایک صہیب رومی ہے رضی اللہ عنہ کہ جو روم سے آتے ہیں, اینڈ ہی بیکمز پارٹ آف دا کمیونٹی. اٹ واز دا فرسٹ ٹرانس کانٹیننٹل سیولائزیشن بلٹ بائی ہیومینٹی, جس کی بنیادیں مدینے سے پھیلتی ہیں, پھر چائنا تک جاتی ہیں اور یورپ تک جاتی ہیں. اور یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کسی آئیڈیالوجی کی کہ جہاں جہاں اسلام اس وقت پھیلا وہاں کے لوگ مسلمان بھی ہوتے گئے, اور جس لمحے وہ مسلمان ہوئے ان کے رائٹس برابر ہو گئے ان لوگوں کے برابر کہ جو مدینے میں رہتے تھے. یعنی انسانیت بیکیم ایبسولوٹلی, اور ایون دی پیپل ہو ور رولنگ دیم ایٹ دیٹ پوائنٹ, سب برابر. یعنی حال یہ تھا کہ ایک جگہ بیٹھے تو بادشاہ میں اور اس کی رعایا میں فرق نہیں پتا لگتا تھا. اس قدر اس معاشرے میں مساوات تھی, ایکویلٹی تھی. تو اس کانسیپٹ کو اقبال نے بڑا اسٹرانگلی ایمفسائز کیا. پاکستان بھی جب بنا ہے, جب پاکستان چونکہ انڈیا کے صرف انڈیا کے مسلمانوں کے لیے نہیں بنا تھا, آئیڈیالوجیکلی جیسے عرض کیا کہ بے شک ہم نے جیوگرافی ہندوستان سے کاٹ کے نکالی ہے, لیکن آئیڈیالوجی تو ہماری کاسمک اور گلوبل ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ 1400 سال کی مسلم تاریخ ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں یہاں پہ. لیوپولڈ ویس ایک جرمن تھے, 1920s اور 30s میں مسلمان ہوئے, نام رکھا محمد اسد اپنا, اور انہوں نے روڈ ٹو مکہ کے نام سے بڑی خوبصورت کتاب بھی لکھی. ون آف دا فیسنیٹنگ بکس ریٹن ان دی ارلی 20th century عربیہ. عمر مختار کے ساتھ بھی وہ ملے جا کے اور ان کی ریزسٹنس میں بھی شامل ہوئے. آل سعود کا بھی بلڈ اپ انہوں نے دیکھا, خلافت عثمانیہ کے ٹوٹتے ہوئے دیکھا, علامہ اقبال سے ملے آ کر, اور پاکستان سے بڑا پیار تھا ان کو. جب پاکستان بنا تو پاکستان شفٹ کر گئے. اچھا. ہی واز اے جرمن مائگریٹڈ ہیئر, سارے مڈل ایسٹ میں رہے, پھر پاکستان آ گئے. ان کو لیاقت علی خان نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا امبیسڈر بھی بنا کے بھیجا کہ یو آر ویسٹرنر اور آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دس واز سچ اے فیسنیٹنگ ایگزامپل کہ ایک یورپین کنورٹ مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچتا ہے, اور پاکستان کے اس وقت کے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور پاکستان کی خدمت کیجیے اور سرو کیجیے. اس کانسیپٹ کو آج مغربی دنیا نے اڈاپٹ کیا ہے, جو پوری دنیا سے امیگریشن منگوا رہے ہیں. یہ دا فائنسٹ برینز فرام آل اوور دا ورلڈ, دے کین کم ٹو یورپ, دے کین کم ٹو آسٹریلیا, دے کین کم ٹو امیرکا, اور ان کو وہ نوکریاں دیتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں, سیٹلمنٹ دیتے ہیں, گرین کارڈ دیتے ہیں. وہ اس پوٹینشیل کو استعمال کر رہے ہیں کہ انسان مائگریٹ کر کے جب اپنے ساتھ اپنی ویلتھ لے کر آتا ہے, ویلتھ آف نالج, جو اپنے ساتھ اپنا ایکسپیرینس لے کر آتا ہے, اس کو دے میک بیسٹ یوز آف اٹ. یہ کمال مسلم دنیا میں پہلے تھا. اقبال نے پھر اس کو بڑا خوبصورت کہا ہے کہ اگر تم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو تو تم کسی جیوگرافی میں پابند نہیں ہو. مسلمان دنیا میں ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک مسلمان ترکی جا کے بھی جابز کر سکتا ہے, وہاں منسٹر بن سکتا ہے, وہاں سے اسپین چلا جائے, اسپین سے افریقہ آ جائے, افریقہ سے حجاز چلا جائے. اور ہمارے بزرگ امام بخاری بخارا کے تھے, امام ابو حنیفہ ایران کے تعلق تھا ان کا, امام مالک ان کا تعلق مدینہ سے تھا, اور کوئی فرق نہیں تھا. بڑے بڑے امام بنے فقہ کے, بڑے بڑے شیخ کہیں بھی جا کے سیٹل ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے تھے. پوری دنیا میں ان کا انفلوئنس اور اثر پھیلا. کبھی تعصب اس وجہ سے نہیں کیا گیا. ہمارے جتنے بزرگ یہاں پہ انڈیا میں آ کے, حضرت داتا گنج بخش ہیں, معین الدین چشتی, علی اجویری ہیں, سارے باہر سے مائگریٹ کر کے پہنچے, ان علاقوں میں سیٹل ہوئے آ کے. ہندوستان میں اوریجنل لوگ جو ہیں وہ تو سارے وہ ہندو سے جو مسلمان ہوئے, لیکن ہزاروں کی, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اوور آل پیریڈ جو مسلم مائگریشن ہوتی تھی, تو جو پوری دنیا سے مسلمان مائگریٹ کر کے سینٹرل ایشیا میں آباد ہوئے, انڈیا میں آباد ہوئے آ کے, یہ اتنا بڑا ڈاکٹرن ہے, اتنی بڑی فلسفی ہے کہ آج اگر مسلمان اس کو اڈاپٹ کر لیں, سوچیے کہ اگر مسلم ورلڈ میں یورپین یونین میں کر لیا انہوں نے کہ آپ پورے یورپ میں آپ فری موو کر سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں. تو اقبال اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان ملت کے بارے میں کہ مسلمان ملت کسی سرزمین سے وابستہ نہیں ہے. مسلمان ملت کسی سرزمین سے وابستہ نہیں ہے. ہندی اور چینی ہمارے جام کے ٹھیکرے ہیں, رومی اور شامی ہمارے جسم کی مٹی ہیں. دیکھو اردو میں بڑی خوبصورت شاعری اقبال کی ہے کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے, قید مقام سے گزر, مصر و حجاز سے گزر, فارس و شام سے گزر, تو ابھی راہ گزر میں ہے. وہ انسان جو جیوگرافی میں پھنسا ہوا ہے, میں شامی ہوں, مصری ہوں, میں ایرانی ہوں, ابھی وہ راستے میں, ابھی وہ ریالٹی نہیں سمجھ سکا اس دین کی وزڈم اس کو نہیں سمجھ میں آئی, اس کی اسٹرینتھ, اس کا پوٹینشیل اس کو نہیں پتا لگا. امیجن کیجئے کہ مکہ مدینے میں ٹریڈنگ بھی
وہاں پہ ہو مسلمانوں کی سٹاکس وہاں بن جائے, مسلمانوں کی آپس میں بزنس ڈیلز ہوا کریں, تو آپ کو دنیا میں کہیں ایکسپو کرنے کی ضرورت نہ ہو, دبئی ایکسپو نہ کرنا پڑے, دنیا میں کہیں آپ کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے لیے ایکسپوز کے لیے نیو یارک اور لنڈن میں ٹریڈ ایگزیبیشنز پہ نہ جانا پڑے. ساری مسلمان دنیا, اور ہمیشہ سے ایسی ہوتا رہا اس زمانے میں بھی کہ ٹریڈنگ ایک مرکز پہ ہوتی تھی. جب پوری مسلمان دنیا مکہ واز اکنامک سینٹر, مکہ واز دا اکنامک سینٹر آف دیٹ ٹائم, پوری ایسٹ اینڈ ویسٹ کا مرکز سینٹرل پوائنٹ تھا جہاں پوری ٹریڈنگ ہوتی تھی, جس کی وجہ سے آج کیوں نہیں ہو سکتی. تو یہ بات اقبال کی, کہ جب اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم مسلمان ہو, اپنے ملک سے کسی ملک سے وابستہ نہ کرو اپنے آپ کو. مسلمان کسی سرحد میں نہیں سماتا, جبکہ روم اور ایران اس کے اندر گم ہوتے ہیں. واہ. کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی پہچان گم اس میں ہے آفاق. جب آپ ذہنی طور پر گلوبل ہیں تو پھر آپ کا تھیٹر آف آپریشن بھی گلوبل ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. یعنی جب یو تھنک گلوبلی بٹ دین یو ایکٹ لوکلی. ٹھیک ہے, ہم پاکستان میں کام ضرور کر رہے ہیں, اب تھیٹر آف آپریشن اس وقت پاکستان ہے, لیکن ہماری سوچ, ہماری فکر, ہماری آئیڈیالوجی کاسمک ہے, گلوبل ہے. آپ کو شاید میں نے ایک ای میل بھی فارورڈ کی ہے, دیر از اے growing Zionist panic at the European influence of Muslims. Muslims in Europe. کیونکہ یورپ کے جو مسلم جو ہیں اس وقت, انہوں نے بہت سارے ایم پیز یا ایم این ایز جو جس طرح ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں, ان کو فورس کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو اسرائیل یہ جو سارا کچھ کر رہا ہے, ایکسپینشن کر رہا ہے اور غازہ پہ ظلم کر رہا ہے, یہ وہ, اور ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے آپ کے پارلیمنٹ میں. تو بہت سارے یورپین ممالک کے اندر جو پارلیمان جو ہیں, ان کو مجبوراً, کیونکہ ان کے ووٹ بینک جو ہیں مسلمان ہیں, ان کو مجبوراً جا کے یہ بات کرنی پڑی, اور اسرائیل کے خلاف بہت ساری اب اس طرح کی وہ شروع ہو گئی ہیں مہم ہر چند ملکوں میں, انگلینڈ میں بھی, نیدرلینڈ میں بھی, اور جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے وہ بھی اسی چیز کا ایک یہی اسٹرینتھ ہے. دیکھیے مسلمان مائگریشن از سچ اے اسٹرینتھ فار دس آئیڈیالوجی, ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں کوئی تعصب ہمارا. اور جیسے کہ امریکہ میں مسلمان ہیں, وہ سارے چھپے بیٹھے ہیں, وہ شاید ڈر گئے ہیں کہ اب پتہ نہیں ایف بی آئی آ کے اٹھا کے نہ لے جائے کہ جی آپ فلائیں فلائیں. آج میں نے پڑھا کہ جی منیسوٹا کا کوئی بندہ ہے یا نارتھ کیرولینا کا کوئی انگریز ہے, بوائڈ, اس کے اور اس کے 4 بچوں کو اٹھا کے لے گئے کہ یہ جہادی ہیں اور یہ انہوں نے تل اویو میں جا کے دھماکے کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح کے وہ چھوڑتے ہیں سٹوریاں کہ لوگ ڈر جائیں کہ یار یہ تو امریکن کو بھی نہیں چھوڑ رہا, یہ تو انگریز ہے, گورا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم جہادی ہو. اقبال اس پر کہتے ہیں کہ دیکھیے بڑا خوبصورت اقبال کا, دیکھیے یہی تو وزڈم ہے کہ ہم صرف ہسٹری پڑھتے ہیں اور ہسٹری کی وزڈم نہیں لیتے ہیں. دس از واٹ دا بیوٹی آف اقبال. اس کی ہے حضور کی ہجرت ہے مکے سے مدینے, اس نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان کسی ایک ملک اور ایک قوم میں محدود نہیں ہوتا. That's very well said. We're going to take a break.